بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجئے۔ جب تک میرا بیٹا اس سے خوش نہیں ہو سکتا تب تک میں بھی اس سے پیار سے نہیں بول سکتی۔ وہ میرے بیٹے کو یقین دے، اس سے محبت کرے، تبھی وہ قابل قبول ہوگی میرے لیے۔ وہ ایک دم سے ہاتھ چھڑا کر ناراضگی سے بولی، بھول جائیں کہ کوئی آپ کے بیٹے کو قبول کرے گی اور آپ اس سے محبت کریں گی۔ آپ کے بیٹے کے نصیب میں سچی و خالص محبت نہیں ہے۔ یہ سب سن کر اسلان ایک جھٹکے سے کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر اس نے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھایا، پھر وہ رکا نہیں تھا، تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کار پوری اسپیڈ میں سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور وہ اندر بیٹھا اپنے اشتعال پر قابو پانے کے لیے اپنے ذہن سے سب زہریلی یادوں کو جھٹک رہا تھا، مگر زہریلی یادیں تھیں کہ اسے اپنے ماضی کی بھیانک چہرے کو دکھا رہی تھی۔ حویلی سے وہ جس اشتعال سے نکل کر باہر آیا تھا، اب وہ بے وجہ گاؤں کی سڑکوں پر اپنی گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ اپنے ساتھ اس نے گارڈز کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا اور تنہا وہ بلا وجہ روڈ پر فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر بار اس حادثے کو جتنا سوچتا اتنا ہی اس کی نفرت اور غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چاچی کی باتوں نے اسے پھر سے سب یاد دلا دیا تھا، ہر وہ دھوکہ جو ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا تھا، جن پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا۔ مارے غصے کے اس نے کتنی بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار مار کر اپنا ہاتھ سرخ کر ڈالا تھا۔ آج چاچی نے پھر سے اس کے زخموں کو تازہ کر دیا تھا۔ ہر بار وہ حویلی آتا اور ہر بار اسے نئے سرے سے سب یاد دلا دیا جاتا، جسے وہ بھولنا تو کبھی نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ؟ کیوں میری غیرت کو سرے بازار اچھالا اس نے؟ کیوں اسلان میر؟ کیوں اس عورت کو ہی کیا تو نے؟ سب کو ہی کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ کیوں؟ نفرت سے چیختے ہوئے اس بار اس نے کار کے شیشے پر مکہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ شیشے کا تو کچھ نہیں ہوا، اس کی انگلیوں کے جوڑ سے خون رسنے لگا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر اس نے کار وہیں ایک طرف روڈ پر روک دی اور اپنا سر سیٹ کی پشت پر ڈال دیا۔ آنکھیں موندے وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود پر قابو پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بیک ویو مرر میں اپنی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسلان نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو تب ہی سوکھ گئے تھے جب اس کے گھر سے اس کے باپ اور چاچا کا جنازہ اٹھا تھا۔ اسے رونے کا حق تو اسی وقت چھین لیا گیا تھا جب وہ گھر کا اکیلا مرد بچا تھا۔ اسے سب کو سمجھایا تھا، اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنی تھی۔ 15 سال کی عمر سے اسے اس کی ماں نے یہی سکھایا تھا کہ اب وہ بزدلوں کی طرح روئے گا نہیں، بلکہ ان سب کے لیے ایک مضبوط مرد بنے گا۔ تب سے اب تک وہ سچ مچ کا ایک چلتا پھرتا فولاد بن چکا تھا۔ اس نے اپنی چاچی اور ماں کی ہمراہی میں ایک دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ کسی کی جرات نہیں تھی کہ اسلان میر پر ٹیڑھی نگاہ بھی ڈال لیں یا اس کی غیرت سے کھیلیں۔ گر اس بار اسلان نے سر جھٹک کر ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل اس نے سائلنٹ موڈ پہ رکھا ہوا تھا۔ لاتعداد مسڈ کالز تھی جو اس وقت شو کر رہی تھی۔ موبائل کو دوبارہ اس نے ڈیش بورڈ پر اچھال دیا۔ اسلان میر نہ بزدل ہے، نہ بے بس کہ وہ روئے، نہ اتنا بغیرت کہ اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کو کوئی سزا دیے بنا اس زمین پر دندناتا ہوا پھرنے دے۔ بس وہ صحیح موقع کی تلاش میں ہے اور مجھے معلوم ہے یہ موقع بہت جلد آنے والا ہے اور ایک ایک کو اس کے ہر گناہ کا خراج دینا پڑے گا۔ دوبارہ کار کو سٹارٹ کرتے ہوئے وہ زہر آلود مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے اپنے گنہگاروں کی صورت ذہن میں رکھ کر بولا تھا، شاہ نواز خان کی کمزوری میری قید میں ہے اور جب تک وہ میرے قید میں ہے شاہ نواز خان مجبور رہے گا اور انجانے میں وہ سب کرے گا جو مجھے آرام سے مجھے میرے مقصد تک پہنچا دے گا۔ کسی کی صورت اس کی آنکھوں کے آگے ناچی تو اسلان میر ہونٹ گول کر کے مسکرایا تھا۔ ان کالی آنکھوں میں ایک انوکھی ہی چمک تھی اور ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ۔ پھر سر جھٹک کر اس نے کار سٹارٹ کر کے حویلی کے راستوں پر ڈال دی۔ کوئی ایک بار پھر سے کال تو کرو۔ اسلان کے موبائل پر شام سے رات ہو گئی اور بچہ نہ جانے کہاں مارا پھر رہا ہے۔ ارے میں کہتی ہوں کیا ضرورت ہے جب بھی وہ حویلی آئے بار بار ایک ہی بات دہرائی جائے؟ جب سے اماں جان نے سب سنا تھا وہ سب پر بگڑ چکی تھی۔ کیا ضرورت تھی ایسی بات کرنے کی کہ اسلان حویلی سے ہی نکل گیا؟ اماں جان ایک بار پھر چاچی اور ماجی دونوں پر بہت زیادہ غصہ تھی۔
وہ دونوں بہت زیادہ پریشان سی، اماں جان کی ڈانٹ پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اپنی ساس کی وہ دونوں بہت عزت کرتی تھی، اسی لیے آج تک ان کے سامنے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کی تھی۔ اب بھی سب سنتی خاموش تھی۔ اماں جان معلوم تو ہے آپ کو، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک کال نہیں کرے گا۔ ماں جی صوفے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو پچھتائی ہوئی مل رہی تھی، بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی اسلان کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی۔ جانتی تھی اس کے زخم ہرے ہو جاتے تھے، پھر بھی وہی باتیں دہرا دی جاتی۔ تمہارا کیا قصور تھا؟ میں ہی پاگل ہوں جو ہر بار اسے یاد دلا دیتی ہوں اپنی بیٹی کی کرتوتوں کی تو نہ سدھار سکی، مگر بیچارے اسلان کے دل کو ضرور چوٹ پہنچا جاتی ہوں۔ چاچی کا بھی حال ان سے جدا نہیں تھا۔ صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے وہ گھڑی بھی دیکھ لیتی جو 12 کے پار جا چکی تھی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، ایک طرف خاموش مگر پریشان سی بیٹی ہانیہ بس ان لوگوں کے چہرے دیکھتی اور پھر گھڑی۔ اسلحان جب بھی حویلی آتا کوئی نہ کوئی تلخ واقعہ رونما ہو ہی جاتا۔ بس ایک آروشہ تھی جو ان لوگوں کو چور نظروں سے دیکھتی، ایک طرف کونے میں صوفے پر دبکی ہوئی بار بار اپنی خیر منا رہی تھی کہ کہیں اسلحان میر کی حویلی سے بھاگ جانے والی حرکت پر اسے نہ لڑایا جائے۔ مگر اللہ کا شکر تھا اپنی پریشانی میں ابھی تک چاچی یا ماں جی نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ آ گئے وہ، جیسے ہی ہال روم کے اندر آیا اسے سب سے پہلے ان دونوں نے دیکھا تھا۔ ندا اور صدا ایک ساتھ چیخی تھی، سب کی گردنیں ایک ساتھ گھومی تھی۔ آروشہ نے بس پلکیں اٹھا کر اسلحان میر کو دیکھا، سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ، سرخ آنکھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا سب کے درمیان سے گزرتا ہوا سب کے سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسلحان اسے بیڈ روم میں جاتے ہوئے دیکھ کر اماں جان نے ہی سب سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ کر بےتابی سے پکارا تھا، اماں جان میں بہت تھک گیا ہوں، اس لیے پلیز اس وقت مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ سب کو اپنی طرف سے متوجہ دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھا کر اماں جان سے ادب سے کہتا برق کی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ چور سے بن گئے، سب کے ہی چہرے پر ملال چھایا ہوا تھا۔ آروشہ نے چوری چوری سب کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھنے لگی، اپنا یہاں سے کھسک جانا ہی بہتر لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں سب کا اتاپ اس پر نہ ٹوٹ پڑے۔ ابھی وہ چپکے سے اٹھی ہی تھی کہ اسے وہاں سے کھسکتے دیکھ کر ماں جی نے بہت غصے سے کہا تھا، تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ ان کے اس طرح غرا کر پوچھنے پر وہ منمنائی، جی وہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ ماں جی بری طرح بھڑک گئیں۔ ہاں جاؤ اور جا کر آرام سے سو جاؤ، تم سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کیسی قسمت پائی ہے میرے بیٹے نے، ایک نامراد میرے ہیرے سے بیٹے کو اپنی کمینگی کی وجہ سے چھوڑ کر چلی گئی، اور دوسری ہے تو بس وہ بچی بنی ڈر ڈر کا بہانہ کرتی اس سے دور بھاگتی رہتی ہے، یا تو کھاتی رہتی ہے یا تو سوتی رہتی ہے۔ ماں جی اسلحان کے چہرے پر چھائے کرب کو دیکھ کر بری طرح سے تڑپ گئی تھی، اس لیے اب اپنا سارا غصہ وہ آروشہ پر اتارنے کے لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے آج سخت باتیں اسے سنا گئی۔ آ گئی شامت، آروشہ سوچتی ہوئی فوراً وہیں کھڑی ہانیہ کی آڑ میں چھپنے لگی تھی۔ ایک تو یہ ماں بیٹے کی آنکھوں میں اتنا قہر کیسے اتر آتا ہے، اس کے لیے وہ ہانیہ کی پشت پر چھپتی سوچتے ہوئے ان کی نگاہ سے ڈر کر پلکیں جھکا گئی۔ اماں جان نے تعصب سے اپنی بہو کو دیکھا جو اس بیچاری آروشہ کے پیچھے پڑ جاتی تھی۔ چاچی خاموش اور ندا صدا چپ سی بھابھی کو افسوس سے دیکھ رہی تھی، دیکھو کیسے چھپ رہی ہے جیسے میں کھا جاؤں گی۔ اس کے چھپنے پر انہیں اور غصہ آیا تھا۔ ماں جی نے گھور کر آروشہ کی طرف دیکھا، اس سے بدلہ لینے کے لیے پہلی والی سے بھی زیادہ حسین لڑکی لے آئی، مگر پھر بھی کوئی کام کی نہ نکلی، تم سے ایک مرد اپنا بنایا نہیں جا رہا۔ ماں جی نے بہت ہی خونخوار نظروں سے آروشہ کے حسین مگر ڈرے ڈرے چہرے کو دیکھا۔ ماں اس میں عاشق کی کیا غلطی؟ کوئی کچھ نہ بولا تو ہانیہ آخرکار بول پڑی۔ ہانیہ کو بہت برا لگا تھا ان کا اس طرح سے آروشہ کو باتیں سنانا۔ تم چپ رہو بھابھی کی بچی، انہوں نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا۔ خبردار جو میرے اور اس کے بیچ میں بولا، جاؤ اپنے روم میں۔ ندا صدا تم دونوں بھی جاؤ۔ ماں جی نے ڈانٹ کر تینوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ ماں جی جلالی روپ میں آ چکی تھی تو ہانیہ کی مجال نہیں تھی وہاں تک جاتی۔ زبردستی اپنی ناتواں کاندھا آروشہ کے چنگل سے چھڑا کر وہ بھاگی۔ آروشہ نے بیچ راستے میں چھوڑ کر بھاگتی اپنی بیسٹی کو دیکھا۔ میرا بھی وقت آئے گا ہانو کی بچی، تب بتاؤں گی، وہ منہ بنا کر سوچتی بے بسی سے دونوں خواتین حضرات کو دیکھنے لگی۔ اتنی بار ان کی باتیں برداشت کر چکی تھی کہ اب وہ خود ڈھیٹ بن گئی تھی۔ خود کو ان کے شادی شدہ لڑکیوں کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں ایسے درس کے لیے آمادہ کرنے لگی۔ ایک اماں جان تھی جو ترہم بھری نظروں سے آروشہ کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے دونوں بہویں فوجی کے خاندان کی تھیں اور خود اسی طرح
سخت شوہروں کے مرنے کے بعد ان دونوں نے مردوں کی طرح زندگی گزاری تھی اور اصلاحان کی بھی پرورش انہوں نے اپنے طرز و طریقے سے کیا تھا۔ روب جھاڑنا، کسی سے نہ ڈرنا ان کے خون میں شامل تھا۔ شازی صحیح کہہ رہی ہے عروشہ، کب تک یہ ڈر ڈر کر تم اصلاحان سے بھاگتی رہو گی؟ وہ تمہارا شوہر ہے، اس سے محبت دو، اسے زندگی کی طرف لاؤ۔ ساری زندگی کیا ڈر ڈر کر شوہروں والے حقوق سے دور رکھو گی اسے؟ تمہارے باپ نے جو کیا نا، اس کے بدلے تمہیں ہی اتارنے ہوں گے۔ چاچی نے بھی اسے ہی سنانا ضروری سمجھا، مگر ماں جی کی طرح ان کی آواز میں سختی نہیں تھی، ایک طرح کا طنز ہی تھا۔ ان کی کھلی ہوئی گفتگو عروشہ کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ تمہارے باپ نے جو کیا ہے نا، اس کے بدلے میں میرا بیٹا اگر تمہیں مار ڈالتا مجھے افسوس نہیں ہوتا، مگر یہ اس کی شرافت ہے کہ اب تک صحیح و سلامت ہمارے سامنے بیٹھی ہو۔ ماں جی کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی عروشہ کو آج ایک تھپڑ بھی مار دے۔ باپ کا طعنہ ایسا تھا کہ جو اب بھی اسے لگ جاتا تھا، یہاں سارا ڈھیٹ پن ختم ہو جاتا۔ عروشہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اپنی آنکھوں پر بند باندھے بہت مشکل سے وہیں کھڑی تھی۔ اہانت سے سرخ ہونے لگا تھا چہرہ اس کا۔ اس گھر میں اسے باپ کا طعنہ کبھی بھی دیا جاتا، مگر جب بھی دیا جاتا زبردست دیا جاتا۔ ماں جی تو بس غصے میں اور چاچی طنز میں۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ پہلے اصلاحان اب عروشہ کے ساتھ شروع ہو گئی ہو تم؟ مت بھولو اب یہ اس گھر کی بیٹی نہیں، ہمارے خاندان کی اکلوتی بہو ہے۔ اماں جان سے برداشت نہیں ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے سختی سے اپنی بہو کو ٹوک دیا۔ بہو سمجھتی ہوں، تبھی تو اب تک باہر اٹھا کر نہیں پھینکا۔ اس سے کہیں اب یہ ڈرامہ ختم کرے اور اصلاحان کو اپنی طرف راغب کرے، اسے وہ محبت دے جس کا میرا بیٹا حقدار ہے، اسے یقین دلائے کہ محبت اس کے نصیب میں ہے۔ آج اصلاحان کی باتوں نے جیسے ماں جی کو تڑپا دیا تھا۔ صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے چاچی بھی اٹھ کر گئیں تو اماں جان نے اٹھ کر عروشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی مہربان سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ مت رو میری بچی، شازیہ نے بس سب غصے میں کہا ہے، ورنہ وہ دل سے تمہیں بہت چاہتی ہے۔ ان کی طبیعت ہی کچھ سخت ہے۔ اماں جان نے اس کا سر تبکتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے لگی، کیوں دیتی ہے مجھے طعنے؟ میرا کیا قصور ہے اماں جان بتائیں؟ میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے ایسا کرنے کو۔ وہ روتی ہوئی شکوہ کر گئی تو اماں جان سے کچھ نہیں کہا گیا، بس اس کا سر تھپکتی رہیں۔ عروشہ تم اصلاحان کو دوبارہ محبت پر یقین کرنا سکھا دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شازیہ کا رویہ بھی وہ بیٹے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ اماں جان مجھے ان سے خوف آتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ، ایک دن مری پڑی رہوں گی روم میں۔ عروشہ اپنے گال ہاتھوں کی پشت سے پہنچتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ اب میرا اصلاحان ایسا بھی جلاد نہیں۔ اس بار انہوں نے ہلکے سے مسکرا کر پوتے کی حمایت کی تھی۔ وہ دیو ہے دیو، آپ کو نہیں معلوم؟ عروشہ نے بس سوچا تھا، کہا نہیں۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ چپ ہی رہی تھی۔ عروشہ بیٹا، مانتی ہوں اصلاحان ذرا الگ قسم کا مرد ہے، مگر مجھے یقین ہے جب وہ تم سے محبت کرے گا تو بے پناہ کرے گا۔ ابھی وہ بے وفائی کا ستایا ہوا ہے، اس لیے ایسا سخت ہو گیا ہے۔ تم ایک بار کوشش کرو اپنی طرف مائل کرنے کی، اس میں تم دونوں کی بھلائی ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر سے پیار سے سمجھایا۔ وہ دل سے چاہتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ میں انہیں کبھی اپنی وفا کا یقین نہیں دلا سکتی، انہوں نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہے۔ ان کے نزدیک بس میری یہی حیثیت ہے کہ وہ مجھے میرے باپ کے کیے گئے گناہ کی سزا دیں۔ سر جھکا کر اداسی سے بولتی وہ گڑیا سی لگی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھ میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ دلوں کے پتھر کو پگھلا دیتے ہیں۔ اماں جان اس کی پیشانی چوم کر یقین سے بولی۔ عروشہ نے بس ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑ، تم اصلاحان کے لیے کھانا لے جاؤ، میں ملازمہ سے کہہ کر نکلواتی ہوں، اماں جان نے موضوع بدل کر کہا اور صوفے سے اٹھ گئیں۔ اس وقت نہیں عروشہ کو اپنی شامت تھوڑے ہی بلوانی تھی، وہ سر انکار میں ہلاتی جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ اور کون بیوی ہو تم، اس کی جلدی سے لے جاؤ، کہیں شازیہ کو خیال آیا نا تو تمہاری خیر نہیں رہے گی۔ اماں جان کی شرارت پر عروشہ کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اماں جی کی دھمکی ایسی تھی کہ اب تو اسے چپ چاپ ان کا کہا ماننا ہی تھا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو ٹاول سے سر پوچھتے ہوئے اصلاحان نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔
آروشا ایک ہاتھ سے بمشکل ٹرے تھامے اور دوسرے ہاتھ سے پورا دروازہ کھولتی اندر آ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کے سنہری کامدار والے فراک سوٹ میں وہ پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں سونے کی چوڑیوں کے ساتھ ملائی گئی ریڈ چوڑیاں، کانوں میں جھمکے، چہرے پر میٹ میک اپ کا جادو اور سنہرے بالوں کی چھوٹی لمبی چوڑی جن سے ہمیشہ کی طرح سنہری لٹیں باہر نکل کر چہرے اور گردن پر بکھر رہی تھیں۔ وہ ڈری سہمی ہی کھانے کی ٹرے لے کر اندر آ رہی تھی۔